السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 1-2۔ اب تک آپ نے سنا کہ قبر کے اندر کیا عذاب ہے، کس طرح کا عذاب ہوگا اور کن لوگوں کے لیے عذاب ہے اور کن گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سنا کہ قبر کے اندر کیا نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برزخ کی زندگی میں بھی بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کی روحیں، شہداء کی روحیں، نیک لوگوں کی روحیں جنت کے اندر گھومتی پھرتی ہے، کھاتی پیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ کر کے ٹھہر جاتی ہیں روحیں اور پھر وہ گھومتی پھرتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہو گئی۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مومن کی روح، ایک مسلمان اچھے نیک لوگوں کی روح جنت کے پھل کھائیں، گھومیں پھریں، اللہ کی نعمت میں رہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے نیچے آ کر کے ٹھہریں۔ بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس نعمت کا ذکر کل کے درس میں ہوا۔ آج کے درس میں یہ سنیں گے کہ عذاب قبر سے کون محفوظ رہے گا، یعنی کون بچ پائے گا، اور وہ کون سے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں جس کو کر کے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ان دو باتوں کا ذکر آج کے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جو وسیلے ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ یہ ہے۔ نمبر 1 کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے۔ یہ پہلا وسیلہ ہے۔ وسیلہ یعنی ذریعہ، کس وجہ سے یا کس چیز کے ذریعے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ انسان گناہوں سے اور نافرمانی سے بچے گا، کیونکہ مرنا ہے، قبر کے اندر عذاب ہے۔ جب موت کو ہم یاد کریں گے تو ہم نافرمانی سے اور گناہوں سے بچیں گے۔ اسی طرح انسان توبہ استغفار کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور انسان اپنا جائزہ لیتا ہے، معائنہ کرتا ہے، اپنا حساب و کتاب کرتا ہے کہ اس نے دن بھر میں کیا کیا نافرمانی کی، کتنے گناہ کیے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مومن کو، مسلمان کو رات میں سونے سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے، یعنی اپنا حساب کتاب لینا چاہیے کہ اس نے کتنی نافرمانی کی یا کتنے نیک اعمال کیے۔ گناہوں پر انسان شرمندہ ہو، توبہ استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگ کر کے سو۔ اور اگر انسان سو کر کے صبح نہیں اٹھ پا، اس کی موت آ گئی تو اس کی اچھی موت ہو گئی، کیونکہ انسان کی موت توبہ استغفار پر ہوئی۔ اور اگر انسان کی زندگی بچ گئی، انسان اٹھ گیا، اللہ نے زندگی بخش دی، تو اس کے لیے نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ تو موت کو یاد کرنا، اس کے کیا فائدہ ہے؟ نمبر 1 کہ انسان گناہوں سے بچے گا۔ نمبر 2 انسان توبہ استغفار کرنے میں جلدی کرے گا۔ اور نمبر 3 انسان جائزہ لے گا اپنے اعمال کا، اپنے کرتوتوں کا یا اپنی کوششوں کا، اس نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو پہلی چیز کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچیں تو موت کو کثرت سے یاد کریں۔ نمبر 2 کہ ایمان مضبوط ہو اور نیک اعمال ہو۔ کیا مطلب ایمان مضبوط ہو؟ یعنی ایمان تمام مسلمانوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا مضبوط ہے، کسی کا اور بھی مضبوط ہے، کسی کا اور زیادہ مضبوط ہے، کسی کا کمزور ہے، کسی کا اور بھی زیادہ کمزور ہے۔ سب کا ایمان الگ الگ ہے۔ ایمان کی مقدار، اسی گلاس میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو ہم تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں، آدھا گلاس بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک گلاس بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اعمال ہے کہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ مضبوط ایمان والے ہی قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اور نیک اعمال، کیونکہ نیک عمل کے ذریعے ایمان کا تصور نہیں ہے۔ نیک عمل کرنا یعنی عبادتیں جو بھی ہوں، فرض ہے، نوافل ہے، اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرماتے ہیں، سب کو نیک اعمال کہتے ہیں۔ تو ہر طرح کے نیک اعمال کرنا، یہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اور نمبر 3 توحید۔ توحید یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر انسان توحید پر نہیں، بہت نیک اعمال کر رہا ہے لیکن وہ شرک کر رہا ہے، تب تو اس کی آخرت برباد ہوگی۔ تب تو ہمیشہ، اگر کافر ہو کے انسان مرتا ہے مشرک ہو کر کے، تب تو ہمیشہ قبر کے عذاب میں جلے گا۔ تو توحید پر آنا بہت ضروری ہے۔
سب سے اہم بات توحید ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں استقامت بھی کہتے ہیں، اور استقامت کی اصل توحید ہی ہے، یعنی توحید یعنی انسان شرک نہ کرے۔ نمبر 4 تقوی، اور نمبر 5 اسلامی بارڈر کی حفاظت کرنے والا، اسلامی سرحد، بارڈر، حدود ہے، اس کی حفاظت کرنے والا انسان بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6 اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا یعنی مجاہد۔ نمبر 7 سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا، سورہ ملک یعنی تبارک الذی 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ نمبر 8 جمعہ کے دن وفات پانے والا یا جمعہ کی رات کو وفات پانے والا۔ تو اس تعلق سے جو روایت آئی ہے اس کو بعض محدثین نے صحیح کہا ہے اور بعض نے ضعیف کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو وفات پائے گا تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو جو لوگ وفات پاتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اگر یہ ضعیف روایت ہے تو پھر اس کے حقدار وہ نہیں بنیں گے۔ نمبر 9 پیٹ کی بیماری سے وفات پانے والا، پیٹ کی بیماری سے وفات پانے والا انسان بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو پوری بات یہ ہوئی کہ گویا کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور کچھ اعمال اور نیکیاں ایسی ہیں جس کو ہم اگر کریں تو ہم بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اب آئیے کچھ حدیث سنتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1064، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ، کہ جو آدمی پیٹ کی بیماری سے مر جائے، وفات پا جائے، تو وہ قبر کے اندر عذاب اس کو نہیں دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورہ تبارک یعنی سورہ ملک انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 1621، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی انسان وفات پاتا ہے، وفات پانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد اس کا عمل دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کی نیکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس وفات پانے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور وہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی راہ میں حفاظت کرتے ہوئے، پاسبانی کرتے ہوئے وفات پا جائے، یعنی اسلامی بارڈر ہے، اسلامی ملک ہے، تو اس کے جو بارڈر پہ جو محافظ ہوتے ہیں، نگرانی کرنے والے جو آرمی ہوتے ہیں، جو فوج ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں اگر وہ بارڈر کی حفاظت کرتے ہوئے وفات پا جائے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ وفات پانے کے بعد بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا رہتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور ایسے شخص کو قبر کے اندر عذاب بالکل نہیں دیا جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 1663۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ نمبر 1 یغفر له من اول دفعۃ من دمہ، کہ جب مجاہد اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو پہلا قطرہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔
وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ الْفَزَعَ الْأَكْبَرَ، بہت بڑی گھبراہٹ سے، بے چینی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور وَيُحَلَّ حِلْيَةُ الْإِيمَانِ، ایمان کا لباس پہنا جاتا ہے، یا بعض روایت میں یہ ہے کہ اس کو تاج پہنایا جاتا ہے، تاج جس کی ایک موتی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور سے نکاح کرایا جاتا ہے. اب بعض حدیث میں یہ ہے کہ 72 جنتی حوروں سے ان کا نکاح کرایا جاتا ہے. وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اور چھٹی اور آخری چیز یہ ہے ایسے مجاہد کے لیے کہ یہ مجاہد اپنے رشتہ داروں میں سے 70 رشتہ داروں کے لیے سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا. یعنی 70 رشتہ دار ایسے ہوں گے جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوں گے، تو یہ شہید، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا انسان سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سفارش قبول کر لے گا 70 لوگوں کے حق میں. اللہ اکبر. یہ فضیلت ہوئی شہید کی، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور مجاہد کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ آج کل جو لوگ کسی کو پکڑ کے مار دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو بم سے اڑا دیتے ہیں، کسی کو گولی سے مار دیتے ہیں، یہ بالکل جہاد نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کہ اگر کسی نے اسلام کا نام لے لیا، کوئی مسلمان کہیں مارا گیا، یا اسلام کے نام پر کسی نے کسی کو مار دیا تو وہ جہاد ہو گیا. نہیں، جہاد کے شروط ہیں، اس کی کنڈیشن ہے، اس کا رول ہے، اس کا قاعدہ ہے، اس کے اصول ہیں. ہر جگہ نہیں مارا جاتا ہے. تو کسی عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ اصل جو دنگا فساد کہیں ہوتا ہے تو عام طور پہ کافر ہی ایسا کرتے ہیں، مارتے کسی کو اور نام ڈال دیتے ہیں مسلمان کا بدنام کرنے کے لیے، اور یہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو مارنے والا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے داڑھی اس کو رکھوایا جاتا ہے، اس کو کپڑے ایسے پہنایا، پوری پلاننگ ہوتی ہے. یہ کافر جو بدنام کرتے ہیں اسلام کو اور مسلمان کو، جہاد کو، اسی لیے وہ باقاعدہ کی ٹریننگ لیتے ہیں، مسلمان والا چہرہ بناتے ہیں، اور خود وہ کافر ہی ہوتے ہیں لیکن جہاد کو یا اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے کسی کو مار دینا، کسی کو اڑا دینا بالکل نہیں ہے. کوئی کافر ہے اپنی جگہ پر ہے، وہ اللہ اسے سمجھے گا، وہ جہنم میں جائے گا. حسبہم جہنم، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے تو جہنم کافی ہے. ہم کیوں کسی کو مارنے جائیں، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو یا کسی کا رشتہ دار بھی کافر ہو سکتا ہے. تو ایسے کسی کو مارنا پیٹنا یہ بالکل نہیں ہے. اسلام نے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، خیال رکھنے کا، خدمت کرنے کا، ہیلپ کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن جیسے اس کو موٹے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ کون سا آج ایسا ملک ہے جس کے پاس آرمی نہیں ہے؟ کون سا ایسا دیش ہے جس کے پاس فوج نہیں ہے ایسا ملک نہیں ہے. تو آج پوری دنیا کے ہر ملک والے لوگ اپنا فوج رکھتے ہیں، اس کے پاس آرمی ہے، اور اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد حفاظت ہے، ملک کی حفاظت، بارڈر کی حفاظت، لوگوں کی حفاظت. تو اسی طرح جہاد کا اصل مقصد لوگوں کی حفاظت ہے، ملک کی حفاظت، لوگوں کی حفاظت. کوئی ظلم نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے، اور اسلام کو پھیلایا جائے، حق بات لوگوں پہ لایا جائے، گمراہی کو، غلط چیزوں کو مٹایا جائے، اس کے لیے. تو یہ پاکیزہ عبادت ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور یہ قیامت تک یہ چیز باقی رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کنڈیشن میں ہے، یہ خاص رول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، اصول ہے، تب ہوتا ہے. وہ ہمیشہ جہاں تک کس کو مار دو یہ غلط ہے، بالکل ظلم ہے سراسر. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی چند باتیں کہ قبر کے عذاب سے انسان بچنا چاہے تو کون سے نیک اعمال ہیں جس کو کرنے کے سے ہم بچ سکتے ہیں، یا وہ کون خوش نصیب ہے جن کو قبر کے اندر عذاب نہیں دیا جائے گا. اس کا ذکر ہوا. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.